الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے انتہائی قابل عزت و قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے حقوق الوالدین، والدین کے اپنے بچوں پر کیا حقوق ہیں اور والدین پر بچوں کے کیا حقوق ہیں۔ یہ دونوں چیزیں سمجھنی ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر 15ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فرمایا جب ماں باپ میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے جی تو فرمایا فلا تقل لهما اف، انہیں اف تک نہ کہو، ولا تنہرهما، انہیں جھڑکو بھی نہیں، وقل لهما قولا کریما، فرمایا ماں باپ سے جب بھی بات کرو تو نرم لہجے میں اور نرم انداز میں بات کرو۔ اب یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، قرآن سکھا رہا ہے جی جو تمہارے وجود کا حقیقی سبب ہے، تمہارے وجود کا وہ رب کی ذات ہے، اس کی عبادت کرو، اور فرمایا جو تمہارے وجود کا ظاہری وجود کا جو سبب ہے ماں باپ جن کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو، فرمایا مجھ سے بات کرتے ہوئے اف تک نہیں کہنا۔ جی یہ سب سے آخری درجہ ہے، یعنی بندہ جو ہے وہ گالی دینا یا انہیں جھڑکنا یا انہیں جو ہے وہ مفت پہنچانا وہ تو دور کی بات ہے۔ اف یعنی کہ ماں باپ کوئی بات کرے تو اولاد آگے سے یہ کہ اف آپ کیا بات کر رہے ہیں، اتنا تک کہنے کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ماں باپ ہیں، یہ یہاں مستی تو نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے رب کی، تو ان کی قدر کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اگلی آیت بھی سماعت فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے نرمی کے ساتھ عاجزی کے پر بچھا دیجئے، جی ان سے نرمی کیجئے، عاجزی ان کے ساتھ ان کے سامنے جھک جائیے، کہیں کہ آپ تو ہمارے ماں باپ ہیں، آپ جو بھی بات کریں گے ہم ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جی وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قرآن نے دعا سکھلا دی کہ اپنے ماں باپ کے لیے تم یہ دعا کرتے رہو کہ اے رب ان پر میرے ماں باپ پر ایسے رحمت فرما جیسے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ انہوں نے بچپن کے اندر مجھے پالا تھا۔ جی ماں جب بچے کی جگہ گیلی ہو جاتی ہے، بستر گیلا ہوتا ہے، ماں خود اس گیلے بستر پہ سو جاتی ہے، بیٹے کو بچے کو جو ہے وہ کیا کرتی ہے جی خشک جگہ پہ سلا دیتی ہے۔ جی ماں باپ بچے کو اگر کانٹا بھی چوبے تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، تڑپتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کے لیے۔ جی تو جب بچے جوانی کے منازل طے کرتے ہیں تو پھر بچوں کو کس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یہ اسلام کی تعلیمات اور حضور نے بتایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کیا ہے، حضور نے فرمایا تمہاری ماں کا حق زیادہ ہے، فرمایا پھر کس کا حق ہے، فرمایا تمہاری ماں کا حق زیادہ ہے، پھر پوچھا کہ حسن صحبت کا زیادہ حقدار، حسن سلوک کا حقدار زیادہ کون ہے، حضور نے تیسری بار بھی فرمایا تمہاری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ حسن صحبت کا، حسن احسان کا اور بھلائی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، حضور نے فرمایا تمہارے والد ہیں۔ جی یعنی ماں اور باپ دونوں ہی ہیں، لیکن ماں کا چونکہ مشقت برداشت کرنا، بیٹے کو پالتے ہوئے اپنے پیٹ میں رکھتے ہوئے بچپن کے اندر وہ ماں زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہے، اس لیے فرمایا ماں کا حق تھوڑا سا زیادہ ہے، لیکن ہیں یہ دونوں۔ جی ماں کی دعا جنت کی ہوا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ضرور ہے، لیکن اس جنت کا دروازہ یہ باپ ہے جو پورا دن تمہارے لیے جی دن بھر مزدوری کرتا ہے، تمہارے لیے دھوپ برداشت کرتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں پہ چھالے بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن کہتا ہے میرے بیٹے جو ہے وہ سکھ کی سانس لے، میری اولاد جو ہے وہ زندگی آسانی کے ساتھ ہر اس کی جو ہے وہ خواہش پوری کرنی ہے، تو اس باپ کا حق بھی بہت زیادہ ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات عطا فرمائی ہے، اور حضور اسلام السلام کی غلاموں جو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، حضور السلام نے فرمایا میں جنت میں گیا، جی فرمایا میں نے وہاں جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں نے پوچھا جنت میں کون قرآن پڑھ رہا ہے، حضور اسلام نے بتایا گیا کہ حارثہ
بن نعمان یہ آپ کے غلام ہیں جو قرآن جنت کے اندر پڑھ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا یہ بدلہ ہے احسان کا, یہ بدلہ ہے احسان کا. فرمایا حارثہ بن نعمان جو میرا غلام ہے, میرا خادم, میرا نوکر, میرا صحابی ہے, فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا, اللہ نے جنت بھی عطا فرمائی, جنت میں قرآن پڑھنے کی سعادت بھی عطا فرمائی. جی تو یہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. ہم سے کوئی پوچھے کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے. جی جنہوں نے تھوڑا وقت ان کے ساتھ گزارا ہے, زیادہ وقت پردیس کے اندر اور مدارس کے اندر گزارا ہے, ہم سے پوچھیں کہ کتنا دل تڑپتا ہے ماں باپ کی زیارت کے لیے, ان کی خدمت کے لیے, جی ان کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے. بلکہ ماں باپ کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ میں ترمذی نے نوادر رسول کے اندر حدیث مبارکہ ذکر کیا ہے. فرمایا ماں باپ جو ان سے 1 سال کر جائے تو اولاد ان کی قبر پہ جائے تو جا کر ان کے لیے دعا کرے, اللہ رب العزت ماں باپ یا ان میں سے کس ایک کی قبر پر جانے والی اولاد کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. جی قبر پہ جانے سے اگر حج مقبول کا ثواب ملتا ہے تو پھر چلتے پھرتے والدین کو دیکھنے سے کتنا ثواب ملتا ہوگا. جی ان کی دعائیں لیں, ان سے محبت والی باتیں کریں. جو عزت, یہ میں اکثر کہتا ہوں, جو عزت ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے دوستوں کو دے رہے ہوتے ہیں, جی لوفر لفنگے قسم کے دوستوں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں, وہی عزت اگر ہم اپنی 4 دیواری کے اندر بیٹھے بوڑھے ماں باپ کو دے تو پھر معاشرہ کتنا ترقی کر جائے گا. جی ان کے لیے پارٹی کریں نا. کبھی کہیں بابا جان آج میں آپ کو فلاں ہوٹل پہ کھانا کھلانے لے کے چلتا ہوں, جی بابا جان آج میں آپ کے لیے جوتا لے کے آیا ہوں, یہ دیکھیں میں آپ کے لیے ایک سوٹ لے کے آیا ہوں, بابا جان آپ کمزور لگ رہے ہیں, میں آپ کے لیے فروٹ لے کے آیا ہوں, ذرا نوش پر تناول فرما لیں, جی یہ کھانے آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی. اس طرح کا اگر انداز ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنائیں گے تو یاد رکھو ہماری بھی اولاد ہونی ہے تو پھر ہماری اولاد اس سے بھی بڑھ کر ہمارا ادب بھی کرے گی, عزت بھی کرے گی اور احترام بھی کرے گی. آج ماں باپ اس لیے ناراض نظر آتے ہیں اپنے اولاد سے کہ انہیں ہم نے دین سے دور رکھا ہوتا ہے. اولاد کا حق ماں باپ پر یہ ہے کہ انہیں کم از کم دینی تعلیم دی جائے, انہیں شعور دیا جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے. میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کو قرآن کی تربیت دیتے ہیں, رسول اللہ کے فرمان کی تربیت سناتے ہیں, دین کا عالم بناتے ہیں, وہ اولاد اپنے ماں باپ کے قدم بھی چومتی ہوئی نظر آتی ہے, ہاتھ بھی چومتی ہوئی نظر آتی ہے. سبحان اللہ. بالکل تجربے کی بات ہے اور مشاہدے کی بات ہے. آپ دین پڑھائیں تو صحیح, پھر آپ رش کریں گے کہ اللہ نے ہمیں کتنی عظیم اولاد عطا فرمائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.